ذرہ ذرہ مانتا ہے. تو کہتا ہے میں اس عمر کو نہیں مانتا جس کو دریائے نیل مانتا ہے. میں نے کہا تو اس عمر کو نہیں مانتا جس کو پیغمبر انقلاب نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ میں جا کر غلاف کعبہ تھام کر رب سے عمر مانگا تھا. حیا نہیں آئی جس کو نبی مانے تو نہیں مانتا, علی مانے تو نہیں مانتا, حسن مانے تو نہیں مانتا, حسین مانے تو نہیں مانتا. کائنات کا ذرہ ذرہ عمر کو مانتا ہے. تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں. ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم, قابل تکریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام, خطباء اہل سنت, ذمہ داران جماعت, دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں, آج کی عظیم شان کانفرنس پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے. میں سب سے پہلے اس پروگرام کے انعقاد پر مولانا انیس الرحمن صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مولانا انیس صاحب کی اس محنت کو, دوستوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ساتھ ساتھ قاری عبدالقدیر صاحب کی سرپرستی پر ان کو بھی خراج عقیدت تحسین پیش کروں گا. اس ٹاؤن کے صدر مفتی غلام مصطفیٰ صاحب کی سرپرستی اور تعاون پر, بلکہ تمام کارکنان کے تعاون پر ان کو مبارکباد پیش کروں گا. عزیزان محترم, عنوان پیغمبر انقلاب کا ہے. انقلاب کا معنی ہوتا ہے تبدیلی, انقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا, انقلاب کا معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا. اب جب انقلاب کا معنی تبدیلی ہے, ہم نے کہا پیغمبر انقلاب. جب پیغمبر انقلاب کا لفظ میں نے پڑھا, میرے ذہن میں آدم صفی اللہ نہیں آئے, نوح نجی اللہ نہیں آئے, ابراہیم خلیل نہیں آئے, موسیٰ کلیم نہیں آئے, عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے. جب لفظ پیغمبر انقلاب آپ نے پڑھا, آپ کے ذہن میں کوئی اور نبی نہیں آیا, کوئی اور رسول نہیں آیا, کوئی اور پیغمبر نہیں آیا. دیوبندی نے پیغمبر انقلاب کا لفظ پڑھا, اس کے ذہن میں بھی محمد الرسول اللہ آئے. بریلوی نے یہ لفظ لکھا, اس کے ذہن میں بھی محمد الرسول اللہ آئے. اہل حدیث نے پیغمبر انقلاب کا لفظ لکھا, اس کے ذہن میں بھی محمد الرسول اللہ آئے. پیغمبر انقلاب کا لفظ سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد, پڑھنے کے بعد, بولنے کے بعد کوئی اور نبی ذہن میں نہیں آیا. جبکہ انقلاب کا معنی تبدیلی ہے, اور ہر نبی کے آنے سے تبدیلی آئی ہے. آدم صفی اللہ کے آنے سے انقلاب آیا ہے, نوح نجی اللہ کے آنے سے تبدیلی آئی ہے, ابراہیم خلیل کے آنے سے تبدیلی آئی ہے, موسیٰ کلیم کے آنے سے تبدیلی آئی ہے, عیسیٰ روح اللہ کے آنے سے تبدیلی آئی ہے. پھر جب پیغمبر انقلاب کا لفظ آپ نے پڑھا, میں نے پڑھا, آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, دیوبندی بریلوی اہل حدیث نے پڑھا, اس کے سامنے, اس کے ذہن میں محمد الرسول اللہ کیوں آئے, کوئی اور نبی کیوں نہیں آیا. میں نے کہا آدم صفی اللہ بھی تشریف لائے, انقلاب آیا. نوح نجی اللہ کے دور میں انقلاب آیا, ابراہیم خلیل کے دور میں انقلاب آیا. لیکن میرے نبی کے انقلاب میں بقیہ انبیاء کے انقلاب میں فرق ہے. پوچھا فرق کیا ہے, میں نے کہا
کسی نبی کے آنے سے شہر میں انقلاب آیا، کسی نبی کے آنے سے بستی میں انقلاب آیا، کسی نبی کے آنے سے چند لوگوں میں انقلاب آیا، کسی نبی کے آنے سے ایک شہر میں انقلاب آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، جب میرے نبی تشریف لائے، میرے نبی کے آنے سے ایک شہر میں نہیں، ایک زمانے میں نہیں، ایک قوم میں نہیں، میرے نبی کے آنے سے مشرق میں بھی انقلاب آیا، مغرب میں بھی انقلاب آیا، شمال میں بھی انقلاب آیا، جنوب میں بھی انقلاب آیا، عرب میں بھی انقلاب آیا، عجم میں بھی انقلاب آیا، کالوں میں بھی انقلاب آیا، گوروں میں بھی انقلاب آیا، مردوں میں بھی انقلاب آیا، خواتین میں بھی انقلاب آیا۔ پیغمبر انقلاب کہنے سے میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں محمد الرسول اللہ اس لیے آئے، میرے نبی کے آنے سے کائنات کے ذرے ذرے میں انقلاب آیا۔ پیغمبر انقلاب آئے، میرے نبی کے آنے سے انقلاب آیا۔ ہواؤں میں انقلاب ہے، فضاؤں میں انقلاب ہے، خلاؤں میں انقلاب ہے، جمادات میں انقلاب ہے، نباتات میں انقلاب ہے۔ میرے نبی کے آنے سے آسمانوں میں انقلاب ہے، جنت میں انقلاب ہے، فرشتوں میں انقلاب ہے، انبیاء میں انقلاب ہے، وحی میں انقلاب ہے، کتاب میں انقلاب ہے۔ میرے نبی کے آنے سے دریاؤں میں انقلاب ہے، پہاڑوں میں انقلاب ہے۔ میرے نبی کے آنے سے کائنات کی ہر چیز میں انقلاب آیا۔ کسی نے کہا نبی کے آنے سے چاند میں انقلاب کیسے؟ میں نے کہا میرے نبی کے آنے سے چاند میں بھی انقلاب ہے۔ کہا انقلاب کیسے؟ میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا، نبی نے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، پھر یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ میرے نبی نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا، انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ نبی نے اشارہ کیا، درخت زمین کو چیرتا ہوا نبی کے قدموں میں آیا، یہی تو انقلاب ہے۔ میرے نبی آئے، انقلاب آیا، درخت چل رہا ہے، یہی تو انقلاب ہے۔ پیر اشارہ کرے، درخت چلتا نہیں، مولوی اشارہ کرے، درخت چلتا نہیں، قطب اشارہ کرے، درخت چلتا نہیں، ابدال اشارہ کرے، درخت چلتا نہیں، نبی اشارہ کرے، زمین کو چیر کر نبی کے قدموں میں آتا ہے، یہی تو انقلاب ہے، یہی تو تبدیلی ہے۔ درخت چلا نہیں، نبی کے اشارے پر چلا ہے، یہی تو انقلاب ہے۔ میرے نبی کے آنے سے ہواؤں میں انقلاب ہے۔ پوچھا انقلاب کیسے؟ میں نے کہا تیری بات تو تیرا بیٹا بھی نہیں مانتا۔ عمر نے یا ساریت الجبل کہا تھا، ہوا پیغام لے جا رہی تھی، کہنے لگا ہوا پیغام کیوں لے جا رہی ہے؟ میں نے کہا یہ میرے نبی کا انقلاب ہے۔ زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، آؤ انقلاب بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے زمین پر درہ مارا، زمین تھم گئی۔ پوچھا کسی نے درہ مارنے پر آسمان تھما ہے، زمین تھمی ہے، پہاڑ تھمے ہیں، تھمے کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ بھی میرے نبی کا انقلاب ہے۔ زور سے وہ کہنے لگا بابا میں عمر کو نہیں مانتا، عمر کو، زور سے وہ کہنے لگا میں عمر کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا آرام سے بیٹھ جا، ضرورت ہی نہیں ہے کہ تو عمر کو مانے۔ کہا کیوں ضرورت نہیں؟ میں نے کہا عمر کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ کہتا ہے میں عمر کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو اس عمر کو نہیں مانتا جس کو آسمان مانتا ہے۔ تو کہتا ہے میں عمر کو نہیں مانتا جس کو زمین مانتی ہے، ہوا مانتی ہے، فضا مانتا ہے، خلا مانتا ہے، ذرہ ذرہ مانتا ہے۔ تو کہتا ہے میں اس عمر کو نہیں مانتا جس کو دریائے نیل مانتا ہے۔ اس عمر کو
تو دریائے نیل مانتا ہے. عمر خط لکھے, دریائے نیل کے پاس خط پہنچتا ہے. عمر کا خط دریائے نیل پڑھ کر چل پڑتا ہے. کسی نے کہا یہ خط پڑھا کیسے, دریائے نیل چلا کیسے؟ میں نے کہا یہ بھی میرے نبی کا انقلاب ہے. میرے نبی آئے, انقلاب آئے. تو کہتا ہے میں عمر کو نہیں مانتا. میں نے کہا تو اس عمر کو نہیں مانتا جس کو پیغمبر انقلاب نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ میں جا کر غلاف کعبہ تھام کر رب سے عمر مانگا تھا. ارے تو اس عمر کو نہیں مانتا جس کو میرے نبی نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ میں جا کر اللہ سے مانگا تھا, اللہ مجھے عمر دے دے. تو اس عمر کو نہیں مانتا جس کو نبی نے مانا, صدیق نے مانا, علی نے مانا. تو اس عمر کو نہیں مانتا جس کو علی نے صرف مانا نہیں, علی نے اپنی بیٹی نکاح میں دی ہے. تو علی کے داماد کو نہیں مانتا جس کو حسن نے مانا ہے. تو نہیں مانتا جس کو حسین نے مانا ہے. تو نہیں مانتا 10 سال جس کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی ہے. تو نہیں مانتا. تو نے کہا میں عمر کو نہیں مانتا. تجھے حیا نہیں آئی جس کو نبی مانے. تو نہیں مانتا. علی مانے تو نہیں مانتا. حسن مانے تو نہیں مانتا. حسین مانے تو نہیں مانتا. کائنات کا ذرہ ذرہ عمر کو مانتا ہے. تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہوتا کون ہے جو کہتے ہیں میں عمر. عمر خط لکھتا ہے دریائے نیل کے پاس. خط پہنچتا ہے. عمر کا خط دریائے نیل مانتا ہے. دریائے نیل مانتا ہے. مان کر چلتا ہے. تیرا بیٹا تیری بات نہیں مانتا. عمر کی بات تو دریائے نیل بھی مانتا ہے. تو پھر بھی کہتے ہیں میں عمر کو نہیں مانتا. اگر تو عمر کو نہیں مانتا, کسی نے کہا اس کو میں مسلمان نہیں مانتا. میں نے کہا نہیں, جو عمر کو نہیں مانتا میں اس کو انسان ہی نہیں مانتا. مسلمان تو دور کی بات ہے, جو عمر کو نہیں مانتا وہ انسان ہی نہیں ہے. پیغمبر انقلاب آئے, انقلاب آیا, ہواؤں میں انقلاب ہے, فضاؤں میں انقلاب ہے. مجھے کہنے دیجئے پیغمبر انقلاب آئے ہیں تو انقلاب آیا ہے. کسی نے کہا مولانا کھڈا مارکیٹ میں بھی انقلاب ہے. میں نے کہا انقلاب ہے. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا میرے نبی کے آنے سے قبل اس انسان کو اپنی عظمت کا پتہ نہیں تھا. یہ تو نبی نے بتایا. یہ پیغمبر انقلاب کا انقلاب ہے. آج مساجد میں جا کر دیکھو, قیام ہو رہا ہے, نبی کا انقلاب ہے. لوگ سجدہ کر رہے ہیں, نبی کا انقلاب ہے. لوگ رکوع کر رہے ہیں, نبی کا انقلاب ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ نبی کا انقلاب ہے. لوگ تبلیغ میں جا رہے ہیں, یہ نبی کا انقلاب ہے. چھوٹوں پر شفقت ہے, نبی کا انقلاب ہے. بڑوں کا ادب ہے, نبی کا انقلاب ہے. جی ہاں, والدین کا احترام ہے, یہ نبی کا انقلاب ہے. نبی کے آنے سے قبل آپ پڑوسیوں کے حقوق کوئی نہیں تھے, والدین کی اہمیت کوئی نہیں تھی. اگر آج بچوں پر شفقت ہے تو یہ نبی کا انقلاب ہے, والدین کا احترام ہے تو یہ نبی کا انقلاب ہے. میرے نبی آئے, انقلاب آیا.
یہ پیغمبر انقلاب ہے. میرے نبی کے ہاتھوں میں انقلاب ہے, میرے نبی کے قدموں میں انقلاب ہے, میرے نبی کی آنکھوں میں انقلاب ہے, میرے نبی کے چہرے میں انقلاب ہے. کہنے لگا قدموں میں انقلاب کیسے؟ میں نے کہا نبی کے قدم بھی انقلابی ہیں. یہ قدم مکے میں آئے, انقلاب آیا, مکہ مکرمہ بنا, مدینے میں آئے, مدینہ منورہ بنا. نبی کے قدم بدر میں آئے, بدر آلا, احد میں آئے, احد آلا, خندق میں آئے, خندق آلا, خیبر میں آئے, خیبر آلا, میدانوں میں آئے, میدان آلا, پہاڑوں میں آئے, پہاڑ آلا. صدیق کے کندھے پر آئے تو صدیق آلا بن گیا. یہ پیغمبر انقلاب ہے. میرے نبی کے قدموں بھی انقلاب ہے, نبی کی آنکھوں میں بھی انقلاب ہے, نبی کے چہرے میں بھی. زور سے نبی کے چہرے میں بھی انقلاب ہے. کہنے لگا مولانا چہرے میں انقلاب کیسے؟ میں نے کہا صرف چہرے میں نہیں, نبی کی انگلی میں انقلاب ہے, اشارے میں انقلاب ہے, مشار الیہ میں انقلاب ہے. کہا چہرے میں انقلاب کیسے؟ میں نے کہا یہ چہرے کا انقلاب ہی تو ہے. جو آپ کو دیکھے کچھ نہ بنے, جو مجھے دیکھے کچھ نہ بنے, جو ولی کو دیکھے کچھ نہ بنے, جو قطب کو دیکھے کچھ نہ بنے, جو ابدال کو دیکھے کچھ نہ بنے, جو امام کو دیکھے کچھ نہ بنے, جو فاضل کو دیکھے کچھ نہ بنے, جو مفتی کو دیکھے کچھ نہ بنے. نبی کا انقلاب دیکھ, جو نبی کا چہرہ دیکھتا ہے صحابی بن کر جنتی بن جاتا ہے. نبی کا چہرہ دیکھا کیا بنا؟ زور سے کیا بنا؟ مولوی کا چہرہ دیکھا کچھ بنا. مولوی کا چہرہ دیکھ کر کچھ بنا. پیر کا چہرہ دیکھنے سے کوئی کچھ بنا. مولوی کا چہرہ دیکھے تب, پیر کا چہرہ دیکھے تب, قطب کا چہرہ دیکھے تب, ابدال کا چہرہ دیکھے تب, کوئی بدلتا ہی نہیں ہے. جو نبی کا چہرہ دیکھتا ہے, ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے, وہ صحابی بنتا ہے, صحابی بن کر جنتی بن جاتا ہے. نبی کو دیکھنے والا کیا بن جاتا ہے؟ صحابی بن کر کیا بنتا ہے؟ زور سے کیا بنتا ہے؟ کسی نے کہا مولانا ہم میں صحابہ میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بڑا فرق ہے. کہا نماز ہم بھی تو پڑھتے ہیں, صحابہ بھی پڑھتے تھے, روزہ ہم بھی رکھتے ہیں, صحابہ بھی رکھتے تھے, قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں, قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے. میں نے کہا بڑا فرق ہے. کہا کیا فرق؟ میں نے کہا تو نے نمازیں مولوی کے پیچھے پڑھی ہیں, صحابہ نے نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی ہیں. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا یار. میں نے کہا تو نے نگاہیں اٹھائی تو میرا چہرہ دیکھا, یا انیس الرحمن کا چہرہ دیکھا. صحابہ نے نگاہیں اٹھائی تو کس کا چہرہ دیکھا؟ نبی کا چہرہ دیکھا. یہی تو فرق ہے نا. میرا چہرہ دیکھنے سے کوئی کچھ نہیں بنتا, نبی کا چہرہ دیکھنے سے صحابی بن کر جنتی بن جاتا ہے. اس لیے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. آقا نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا, یہ نبی کے چہرے کا انقلاب ہے. فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا, آقا نے فرمایا وہ جنتی بن گیا. کیا بن گیا؟ زور سے کیا بنا؟ کیا بنا؟ ماننے والے کہیں گے کیا بنا, دشمن کو سنا کر کہیں گے کیا بنا, گھر در تک آواز پہنچا کر کہیں گے نبی کو دیکھنے والا کیا بنا, سارے مل کر کہیں گے کیا بنا. جس نے نبی کو دیکھا صحابی بنا, صحابی بن کر جنتی بنا. کیا بنا؟ یہ کھڑے نوجوان میں بولیں گے نبی کو دیکھنے والے کیا بن گئے, کیا بن گئے. میں نہیں کہہ رہا, میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا وہ جنتی بن گیا, بلکہ فرمایا
ابو بکر نے مجھے دیکھا، ابو بکر جنتی، عمر نے دیکھا، عمر جنتی، عثمان نے دیکھا، عثمان جنتی، علی نے نبی کو دیکھا، علی جنتی، معاویہ نے دیکھا، معاویہ زور سے، بلکہ نانا آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ تو جنتی ہے، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی بن گیا۔ یعنی جس نے ابو بکر تو جنتی ہے، ابو بکر کو دیکھنے والا بھی جنتی، عمر جنتی، عمر کو دیکھنے والا بھی جنتی، عثمان جنتی، عثمان کو دیکھنے والا بھی جنتی، علی جنتی، علی کو دیکھنے والا بھی، معاویہ جنتی، معاویہ کو دیکھنے والا بھی، معاویہ کو دیکھنے والا بھی۔ اس لیے تو قرآن نے کہا صحابہ جنتی ہیں، جو پہلے آئے وہ بھی جنتی، جو بعد میں آئے وہ بھی جنتی، جو مکے میں آئے وہ بھی جنتی، جو مدینے میں آئے جنتی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا بس وہ جنتی بن گئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ جنتی بن گئے۔ کسی نے کہا جنتی کیوں بنے؟ میں نے کہا یہ نبی کے چہرے کا انقلاب ہے، جو ایمان کی حالت میں نبی کا چہرہ دیکھتا ہے وہ جنتی بن جاتا ہے۔ صحابہ نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، نبی کا صرف چہرہ دیکھا نہیں۔ صحابہ تو وہ ہیں جو چلے نبی کے ساتھ، جو بیٹھے نبی کے ساتھ، جو اٹھے نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، میدان میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ، جنگ میں نبی کے ساتھ، غار میں نبی کے ساتھ، جا کر دیکھو مزار میں بھی۔ یہ صحابہ تو دن میں نبی کے ساتھ، رات میں، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، والذین معہ، قرآن اس لیے تو کہتا ہے کہ یہ صحابہ ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں، صلح میں نبی کے ساتھ، جنگ میں نبی کے ساتھ، نماز میں نبی کے ساتھ، روزے میں نبی کے ساتھ، حج میں نبی کے ساتھ، صفا مروہ میں نبی کے ساتھ، تبلیغ میں نبی کے ساتھ، رکوع میں نبی کے ساتھ، سجدے میں نبی کے ساتھ، بولنے میں نبی کے ساتھ، سننے میں نبی کے ساتھ، سنانے میں نبی کے ساتھ۔ یقین نہیں آتا، جا کر دیکھو آج بھی روزے میں ابو بکر و عمر کن کے ساتھ ہیں؟ کن کے ساتھ ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جب قیامت کے دن روزے سے اٹھایا جاؤں گا، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، اس وقت بھی نبی کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا جب ہم حوض کوثر پہ جائیں گے، ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، فرمایا تب بھی منظر یہی ہوگا۔ آقا نے فرمایا کہ دخول جنت کے وقت بھی منظر یہی ہوگا، سب سے پہلے انبیاء جنت میں قدم رکھیں گے، انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں قدم رکھنے والے کا نام صدیق اکبر ہو۔ نبی کی ایک ایک ادا کو دیکھنے والے کون ہیں؟ ماننے والے بولیں زور سے۔ نبی کی ایک ایک سنت کو لینے والے کون ہیں؟ دیکھنے والے کون ہیں؟ اٹھانے والے کون ہیں؟ سینے سے لگانے والے کون ہیں؟ لے کر چلنے والے کون ہیں؟ عرب سے نکلنے والے کون ہیں؟ سفر کرنے والے کون ہیں؟ سندھ میں آنے والے کون ہیں؟ ٹھٹے میں سونے والے کون ہیں؟ سکھر محبوب گوڑ میں سونے والے کون ہیں؟ راجن پور میں سونے والے کون ہیں؟ چار سدہ میں سونے والے کون ہیں؟ پنجگور میں سونے والے کون ہیں؟ کلات میں سونے والے کون ہیں؟ نبی کا کلمہ نبی سے لینے والے کون ہیں؟ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ جی ہاں، صرف نماز کی بات نہیں ہے، نبی سے ایک ایک چیز لینے والے صحابہ ہیں، نماز لینے والے صحابہ ہیں۔ ہم
پہنچانے والے صحابہ ہیں، روزہ لینے والے صحابہ ہیں، ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، روایات لینے والے صحابہ ہیں، ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، نبی سے قرآن لینے والے صحابہ، ہم تک پہنچانے والے صحابہ، جہاد لینے والے صحابہ، ہم تک پہنچانے والے صحابہ، زکوٰۃ کے مسائل لینے والے صحابہ، ہم تک پہنچانے والے صحابہ، نبی کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ، ہم تک پہنچانے والے صحابہ، سارا دین لینے والے صحابہ، ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ مزہ نہیں آیا، مل کر کے کون ہیں؟ نماز پہنچانے والے کون ہیں؟ روزہ پہنچانے والے کون ہیں؟ حج پہنچانے والے کون ہیں؟ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ کی حدیثیں نبی سے لینے والے کون ہیں؟ امت کو دینے والے کون ہیں؟ جب یہ سارا دین نبی سے لینے والے صحابہ، ہم تک پہنچانے والے صحابہ پھر ہمارے محسن ہوئے تو محسنین کا تذکرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے ارے جو انگاروں پر لیٹ گئے کلمہ لیا ہم تک پہنچایا ان کا تذکرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جو بدر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، احد میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، خندق میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، خیبر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، کربلا میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، اور نبی کا دین لے کر پوری دنیا میں پہنچ گئے، ان صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر گھر گھر ان صحابہ کا تذکرہ کریں گے، گھر گھر تذکرہ کریں گے، ہر محلے میں تذکرہ کریں گے، ہر مسجد میں تذکرہ کریں گے، ہر علاقے میں تذکرہ کریں گے۔ جب بھی بات ہوگی تو کیا کہیں گے؟ زور سے کیا کہیں گے؟ غیرت سے کہہ کر بتائیں، صحابہ 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 صحابہ۔ مزہ نہیں آیا، زور سے زور سے زور سے کھڈے میں گونج ہو جائے، صحابہ صحابہ، کھڈے تک آواز آئے صحابہ، ارے وہاں تک پہنچے، اور زور سے دشمن کو چلا کر اور تپا کر غیرت سے ہمت سے اب اڑتے وقت کہیں گے صحابہ، بیٹھتے وقت کہیں گے صحابہ، یہاں تک کہ اس راستے میں چلتے ہوئے جب ہمارا خون گرے گا قطرے قطرے سے آواز آئے گی صحابہ